اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا اور اس پوری کائنات کو ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا اور حکم دیا، اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک واضح انداز میں پیش فرما دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو امت تک پہنچایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جتنے لوگ موجود تھے تمام لوگوں سے کہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے بیک وقت زبان یہ کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا۔ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچائے جہاں تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے، بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے ایسے افراد پیدا کیے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جتنے ترجمے آج قرآن شریف کے موجود ہیں اتنے ترجمے کسی بھی کتاب کے موجود نہیں ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تشریحات و تفسیر دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، اردو، ہندی، عربی، انگریزی یا دوسری جو بھی زبانیں ہیں، تمام زبانوں میں یہ کتاب کا ترجمہ موجود ہے۔ یعنی کہ اس کا ہمارے اسلام کے ماننے والوں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلائل کو عام فرمائے تاکہ ہدایت عام ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل پاک ہے، اللہ کی کتاب برحق ہے، اللہ کی کتاب سچ ہے۔ اللہ کی کتاب میں بیان کی ہوئی تمام باتیں دو دو چار کی طرح پرفیکٹ ہیں، اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ مثال لیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے پارہ نمبر 13 سورہ رعد میں کتنی بہترین انداز میں اپنی توحید کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی کہ جو اندر ہے اس کی ولادت کب ہوگی، کتنے دنوں میں ہوگی، وہ اندر رہنے والا نیک بخت ہے، بدبخت ہے، یا اول مرحلے میں شروع میں جب نطفہ قرار پاتا ہے اسی وقت اب وہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، اس کا علم پورا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ تعالیٰ جس طرح موجود چیزوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اسی طرح غائب چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے دنیا جہان کی کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی ان چیزوں کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اگر کوئی رات کی تاریکی میں کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے، یا دن کے اجالے میں کوئی کام کرے یا بات کہے، اللہ کی نگاہ میں رات اور دن کا عمل بالکل برابر ہے۔ جس طرح وہ دن کے عمل کو دیکھتا ہے اسی طرح رات کی تاریکی اور اندھیروں کے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کو وہ ذات بابرکت دیکھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں ایک ترتیب لگاتی ہے کہ باری باری آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک جماعت جو فجر میں آتی ہے وہ عصر میں چلی جاتی ہے، جو جماعت عصر میں آتی ہے وہ فجر میں چلی جاتی ہے، اور انسانوں کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ جو فرشتوں کا نظام ہے جو لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ انسان اس سے ایسا نہ سمجھے کہ میں کچھ بھی کروں گا تو مجھ کو پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو خود برائی کرتے ہیں تو پھر وہ خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں،
اور جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی، لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں کوئی مصیبت کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، صرف اللہ ہے جو یہ بچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کا پیغام دیا اور یہ بتایا، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ وہ پروردگار عالم جو بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، بادلوں کو بلند کرتا ہے، پھر اس میں بجلی کی چمک پیدا کرتا ہے، اور وہ بجلی کی چمک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وہ بجلی کی چمک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو بجلی ہے اس کو وہاں گراتے ہیں جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں وہ چاہتا ہے اسے وہ گرا دیتا ہے۔ لَهُ دعوت الحق والذین لا يدعون من دونہ، سچی پکار اللہ کی پکار ہے، سچی بات اللہ کی بات ہے، سچائی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا تو بے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے یہ مرادیں مانگتے ہیں وہ تو نہ تو ان کی سن سکتے ہیں اور نہ ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے سر جھکانا بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ان کے سامنے سر جھکانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسا آدمی پانی کے آگے ہاتھ پھیلا دے اور یہ سمجھے کہ وہ پانی خود بخود اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ پانی خود بخود اس کے پیٹ میں جا نہیں سکتا، آدمی کا ایسا سوچنا بیکار جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے عبادت حاصل نہیں ہوگی، اور اس دنیا کے بنانے والے خالق و مالک کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا بالکل بے فائدہ ہے اور بالگمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنی توحید کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سعادت دارین کی دولت سے ہمکنار کرے۔